اما بعد اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لیا ایمان والوں سے، جنہوں نے کلمہ پڑھا، ایمان لایا اللہ پر، تو انہوں نے بیچا۔ کلمہ جو پڑھا تو انہوں نے کچھ چیز بیچ دی، اللہ کو بیچ دی۔ اللہ خریدار اور یہ بیچنے والا، سبحان اللہ، کیسی وفاری ہے۔ کیا بیچا ایمان والے نے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، اپنی جانیں بیچ دیں، کلمہ پڑھا، ایمان لایا، سمجھو اس نے اپنی جان اللہ کو بیچ دی۔ یہ آپ کی جان نہیں، ابھی آپ کی نہیں، یہ اللہ کی ہے۔ تو اب نماز کا حکم آیا تو فوراً کھڑے ہو جاؤ، یہ آپ کا جسم نہیں، یہ آپ کی جان، یہ اللہ کی ہے۔ تو سب سے اللہ کا بڑا حکم ہے نماز۔ تو نماز جو نہیں پڑھتا تو پھر تو نے اپنی جان اللہ کو نہ دیا، شیطان کو دیا اپنی جان، اپنے نفس کو دیا، اپنے پاس رکھا، یا شیطان کو دیا یا اپنے پاس رکھا، بیچا تو نہیں۔ قرآن مجید سن، اللہ سبحان اللہ، بے شک اللہ نے خریدا ایمان والوں سے ان کی جانیں۔ اللہ خریدار ہے، جانیں خرید لیں۔ نمبر 2، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مال۔ یہ مال جو آپ کے پاس ہے نا، یہ اللہ نے آپ سے خرید لیا ہے۔ آپ کے پاس امانت ہے، مالک اللہ ہے ابھی۔ اللہ نے جو خرید لیا تو مالک وہ آپ کے پاس ابھی امانت ہے۔ اس امانت کی خیانت نہ کر، مال غلط خرچ نہ کر۔ ایک ایک روپیہ کا حساب ہوگا آپ سے، خرچ کرے گا تو انسان اللہ سے پوچھ، اللہ تعالیٰ خرچ کروں؟ مالک تو اللہ ہے، اجازت دے ٹھیک، نہ خرچ نہ کرو، نقصان ہو تو مالک اجازت نہیں دیتا، پھر ہم کیا کریں؟ تیرا مال اللہ کا ہے، تیری جان اللہ کی ہے۔ تو نے ایمان لایا، دونوں چیزیں بیچ دیں، اب مالک ہوا اللہ۔ تجھے کیا ملے گا؟ تو نے جو جان بھی دی، مال بھی دیا، تو تجھے کیا ملے گا؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بے شک ان کے لیے بہشت ہے، تمہیں اس کے بدلے میں ملے گا بہشت۔ اے ایمان والا، تو بہشتی ہے، تو جنتی ہے، اس سے بڑھ کر آپ کو کیا ملے؟ ہم صبح سویر اٹھتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، فقیر بھی لڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیر کی ہے۔ اللہ کا بندہ، یہ فقیر تجھے بہشت لے جا رہے ہیں، بہشت۔ جو تو نے ایمان لایا، اللہ کو مال جان دیا، تو اس کے بدلے میں تجھے بہشت ملا ہے، جنت ملی ہے۔ تو
جو آپ نے دیا اس پر مضبوط رہنا، اس میں ڈھیلا تو نہ رہ، جھوٹا نہ رہ. یاد کر ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ بے نہیں بدلے میں ہے. ویسے بھی جان تو اللہ کی ہے، مال اللہ کا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ مہربانی کی. بندہ میں نے جان آپ کو دی ہے، مال بھی دیا، لے رہا ہوں آپ سے. میری چیز تھی، میں نے آپ کو بخش دیا، ابھی آپ سے لے رہا ہوں، آپ کو جنت دوں گا. آپ شکر کیا کریں. الحمدللہ اللہ نے میری جان خرید لی اور میرا مال بھی خرید لیا، اس کے بدلے میں جنت اب میری ہے. تو اپنی جان کو غلط استعمال نہ کر، اس جان کو غلط جگہ نہ لے جا، چوری کی طرف نہ لے جا، بدکاری کی طرف نہ لے جا، اس جگہ نہ لے جا جس کو اللہ پسند نہ کرے. یہ جان تیری تو نہیں. جیسا آدمی جہاں بھی جائے اپنے پیر سے پوچھے سے ادھر جاؤں یہ کام کروں. جو کام بدن سے کرے اپنے پیر سے پوچھے، اور پیر پوچھے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی کریم پوچھیں گے اللہ سے. پیر ایک نائب ہے، ایک وکیل ہے، اللہ رسول کے در کا غلام. تو پیر آپ کو وہی حکم کرے گا جو اللہ رسول کا حکم ہے. طریقت میں سالک پر، مرید پر لازم ہے جو کام کرے اپنے پیر سے پوچھے، جدھر جائے اپنے پیر سے پوچھے، اور ارادہ پکا کرے. اجازت ملی جاؤں گا تو نہیں جاؤں گا. بس پوچھتا ہوں، اگر سائن اجازت دی تو ٹھیک ہے، نہیں دی پھر بھی تو جانا تو ہے. یہ پوچھنے کا فائدہ کیا؟ اس پوچھنے کا پھر فائدہ کیا؟ کہ اجازت ملی تو الحمدللہ، اجازت نہ ملی پھر بھی الحمدللہ. اجازت ملی جاؤں گا الحمدللہ، اجازت نہ ملی نہیں جاؤں گا پھر بھی الحمدللہ. میں ہر حال میں خوش ہوں، ہر حال میں راضی ہوں، الحمدللہ. اللہ نے بھی یہی سمجھانا، اچھا مسلمان وہ ہے جو تکلیفوں سے صبر کرے اور ہر حال میں راضی رہے. رضا برقدر الحمدللہ اللہ کل حال. جو ہے الحمدللہ، میں خوش ہوں، میں راضی ہوں، مجھے تو غم ہے ہی نہیں، دکھ تو ہے ہی نہیں، پریشانی تو ہے ہی نہیں. جو بھی کام کرے پہلے پوچھے پھر کرے. آپ عالم دین ہے، واصل باللہ ہے، تو جو کام اللہ سے پوچھو، یا اللہ یہ کام کروں، اجازت ملے تو کرو ورنہ نہ کرو. یہ ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم. جان. جو آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا تو کتنا پیچھے ہے، وہ کتنا خطا میں ہے، کتنا نقصان میں ہے. اے بندہ سوچ، تو جنت سے کتنا دور ہے. نمبر 2 وَأَمْوَالَهُمْ. اپنا مال بڑا مشکل ہے. یہ بھی صحیح، ایک روپیہ جو دے یا لے، یہ پوچھے یہ روپیہ دوں، یہ روپیہ یہاں خرچ کروں. اگر آپ کا دینا لینا بالکل قرآن و سنت کے موافق ہو گیا، اللہ رسول کی رضا کے موافق، کامل نائب نبی، کامل پیر کے حکم رضا کے موافق، تو بہشتی ہے. بس تو بہشتی ہے. سبحان اللہ. حقدار کو 100 روپیہ نہ دے، جہاں حق نہیں وہاں 1000 روپیہ نکال کرتے. وہاں حق ہی نہیں ہے، وہاں سے دکھاوے کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی عزت کے لیے 1000 نکال کر دے گا. حقدار کو 100 بھی نہیں دے گا، نہیں دے گا. وہ بیچاری بار بار مانگے، اور حق کے لیے مانگ رہی ہے، ضرورت کے لیے، بلا وجہ نہ سوچے. بیوی بھی اگر بلا وجہ مانگے، بلا ضرورت مانگے تو نہ دو، اللہ سے تو پوچھو. اگر بیوی ضرورت کے لیے مانگے، مانگنے کی کیا ضرورت ہے، آپ اس کو بغیر مانگے دیا کریں. اچھا آدمی جب آپ کو پتا بھی ہے دینا بھی ہے، پھر اس کو مانگنے کی تکلیف کیوں دیتے ہو؟ ٹائم ہوا تو بس دے دو. نہ وہ مانگے نہ آپ غصہ کریں، نہ وہ مانگے اس کا چہرہ خراب ہو، نہ آپ تھوڑا لفظ بولیں اور چہرہ خراب ہو. کیوں؟
ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. تاہم ٹھیک ہے مانگنا، جب مانگے ضرورت کے لیے ادھر 100 کے لیے لڑے، اور جہاں نفس ہے شیطان ہے وہاں حلال کرے. ہاں تو بیچتی ہے، بیچتی. اللہ نے ایمان والوں سے ان کے مال خریدے ہیں، ان کے مال خریدے ہیں، اس کے بدلے ان کے لیے جنت مقرر کر دی ہے. کہنا یہ تھا مال خریدا ہے جنت دے دی ہے، ایسے نہیں کہا. ایسے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بے شک ان کے لیے جنت ہے. جملہ اسمیہ کیا پختگی کے لیے، پھر ان لایا پختگی کے لیے، پھر لہم کو پہلے بڑھایا اس کے خصوصی اعزاز اکرام کے لیے. قرآن مجید کا انداز عجیب ہوتا ہے. بے ان بے اس لیے لایا کہ اوپر اشترا ہے نا، تاکہ اشترا پکا ہو جائے. اشترا کے بعد با لایا، یہ بائے مقابلہ عوض کے لیے بدلہ یہ ہے. ان تاکید لہم، جنت سے پہلے لہم لایا تاکہ ان کو زیادہ خوشی ہو. جنت کو معرفہ بنا دیا. سبحان اللہ. آپ کے لیے جنت پکی ہے، شک نہیں، وہم نہیں کرنا کہ شاید جنت نہ ملے. جنت ہے، لیکن آپ یہ 2 کام کرو، جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا. یہ ہے ولی اللہ. بس جس نے اللہ کا ذکر کیا، ایمان پختہ بنایا، جان اللہ کو دیا اور مال بھی اللہ کو دیا. جو کام کرے جانی یا مالی اللہ سے پوچھ کر کرے تو جنت ہی ہے. بس جنت اسی کو کہتے ہیں. کیا جنتی کے لیے کوئی جھنڈا ہوتا ہے؟ جنتی کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے زمانے کچھ لوگ رات کو صرف نفل پڑھتے ہیں اور دن کو لڑتے ہیں، کہتے ہیں جنتی. خدا کا بندہ، اللہ نے جنتی اس کو کہا جو جان مال اللہ کو دے. مال اللہ کو دیا نہیں، جان مکمل اللہ کو دیا نہیں. جان کہا صرف جان کے اندر آپ کا یہ بولنا، دیکھنا، سننا، پکڑنا، دینا، لینا، چلنا، کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ پورا جسم سے متعلق ہے. یہ سب کام آپ کو ٹھیک کرنے ہیں. پورا جسم آپ کا باشرہ ہو جائے. سبحان اللہ. ایک اللہ کے نیک بندے نے خواب دیکھا، اس کو تکلیف تھی آنکھوں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ہمت ہو گئی حضور، آنکھوں میں تکلیف ہے، اگر آپ دم فرمائیں، اپنا ہاتھ مبارک رکھیں، اللہ شفا دے. حضور نے فرمایا کہ آپ کے علاقے میں نصر بن منصور علیہ الرحمہ ہے، آپ ان سے دم کروائیں. بس وہ اپنا ہاتھ آنکھوں پر رکھیں گے تو آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. جانتے ہیں؟ حضور اس کو جانتا ہوں. میں ٹھیک، بس اس سے دم کراؤ. بیدار ہوا، سوچنے لگا یار یہ جانتا ہوں اس کو، لیکن یہ تو ایک دنیا دار آدمی ہے، کاروبار کرتا ہے، اس کی بڑی دکان ہے، ہول سیل دکان. ذہن میں تو یہی آدمی آیا تھا. سبحان اللہ. پکا ارادہ کیا، آیا اس آدمی کے پاس، دکان پر پہنچا. وہ تو کاروبار کر رہا ہے، مال دیتا ہے لیتا ہے، کپڑا دیتا ہے لیتا ہے. اس کا بہت بڑی دکان ہے. اس دکان میں ہر قسم کا سامان ہے. آٹا دیتا ہے لیتا ہے، چینی دیتا ہے لیتا ہے، کپڑے بھی دیتا ہے لیتا ہے، چپل دیتا ہے لیتا ہے. اندر بہت بڑا کارخانہ ہے اس کا. حیران ہو یار، یہ نثر ہے یا کوئی اور نثر ہے؟ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا. لیکن پھر بھی چونکہ راجح بات یہی تھی، غالب
ہمت کر کے آیا کہ دم کراؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، کاروباری ہے تو کوئی بات نہیں۔ جب اس دکاندار نے اس کو دیکھا تو وہ بھی کھڑا ہوا، اس کو گلے لگایا۔ کہاں پہنچ گئے؟ خوش و خیریت؟ کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا میں سمجھ رہا ہوں آپ مجھے پہچان رہے ہیں، بات کیا ہے، کیسے آپ مجھے پہچان رہے ہیں؟ اس نے کہا آپ رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں تھے؟ حضور نے جو آپ کو کہا تھا نثر سے دم کراؤ۔ سبحان اللہ، حیرت میں آ گئے کہ یار آدمی بھی وہی، نام بھی وہی، اور عجب یہ کہ یہ تو کاروباری آدمی ہے۔ حضور آپ مہربانی کریں مجھے دم کریں، میں ادھر آؤ، ہاتھ رکھا آنکھوں پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، چپ، آنکھیں بالکل ٹھیک۔ حضرت بے ادبی معاف ہوں، میں حیران ہوں، کیا بات ہے یہ؟ آپ کاروباری آدمی، میں سمجھ رہا تھا آپ نفل پڑھیں گے، تسبیح پڑھیں گے، مراقبے میں بیٹھے ہوں گے، آپ تو کاروبار کر رہے ہیں۔ دم کیا اور آنکھیں بالکل ٹھیک۔ بیٹا ادھر آ میں آپ کو سمجھاؤں۔ میں آپ کو کچھ کہتا نہیں، لیکن آپ بھی نیک آدمی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھیجا ہے، اس وجہ سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دن کو حلال روزی کماتا ہوں اور رات کو اللہ کے در پر سجدہ کرتا ہوں۔ آپ میرے دن کے کام کو دیکھتے ہیں؟ دن کو کاروبار کرتا ہوں مگر رات کو غریبوں کو چن چن کر کھانا کھلاتا ہوں۔ دن کو کاروبار کرتا ہوں مگر رات کو غریبوں کو کپڑے پہناتا ہوں۔ دن کو کاروبار کرتا ہوں رات کو مستحقین کے ہاتھ میں پیسے دے دیتا ہوں۔ دن کو کاروبار حلال روزی کماتا ہوں، لیکن رات کے وقت میں اللہ کی بھی بات کرتا ہوں اور غریبوں کی مدد کرتا ہوں۔ یہ جو کام کرتا ہوں، پیسے آتے ہیں، حلال روزی کماتا ہوں، ان پیسوں کو میں اچھی اچھی جگہوں پر خرچ کرتا ہوں۔ میں نے حدیث پڑھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی خیرات کرے تو غریب کے ہاتھ میں پیسہ پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ یہ جو آپ خیرات کرتے ہیں غریب کے ہاتھ سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ تو میرا یہ ہاتھ جو ہے نا بار بار اللہ کے ہاتھ کو لگتا ہے۔ میں جو غریب کو دیتا ہوں نا اللہ کے ہاتھ کو، میرا یہ ہاتھ بار بار ہر رات کئی بار اللہ کے ہاتھ کو لگتا ہے۔ تو اللہ کے ہاتھ میں لگ لگ کر میرے ہاتھ میں اب برکت آ گئی، جس آنکھ پر رکھتا ہوں نا وہ آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ وجہ ہے، میرے ہاتھ کا کمال نہیں، یہ اللہ کے نور کا کمال ہے۔ میرا ہاتھ جو روزانہ اللہ کے ہاتھ میں لگے تو اللہ کا نور آئے نا میرے ہاتھ میں۔ اب مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر بھی یقین ہے اور حضور کے فرمان پر یقین ہے۔ اب حضور کی طرف سے مجھے یہ انعام ملا کہ آپ جو بار بار اللہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ لگاتے ہیں تو اس وجہ سے ابھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے نور دے دیا۔ جہاں آپ کا ہاتھ لگے گا وہاں مرض دفع ہوگا، جہاں تیرا ہاتھ لگے گا ادھر شفا آئے گی، جہاں آپ کا ہاتھ لگے گا ادھر صحت مندی آئے گی۔ یہ وجہ ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صحیح جگہ دیتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں نعمت، آخرت میں جنت ہے۔ دنیا میں ہی جنت ہے، تو دنیا میں بھی جنت ہے، آخرت تو دے رہے، دنیا میں جنت ہے۔ فقیر آپ کو دعوت دیتا ہے شیطان کی پیروی نہیں کرنا، شیطان کی پیروی نہیں کرنا، نفس کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کرنا، جان مال اللہ رسول کی رضا کے موافق خرچ کرنا۔ شکر ہے اللہ کا 15ویں صدی میں
اللہ نے ہمیں دربار دیے ہے، خانقاہ دی ہے جہاں قرآن و سنت کا درس ہوتا ہے، اصلاح کا کام ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کون سی نعمت ہے؟ شکر کر۔ خرب روپیہ ملے اس کے بدلے آپ کو ایسی جگہ ملے پھر بھی سستا ہے۔ خرب روپیہ آپ دیں آپ کو ایسی دربار ملے جہاں صاف ستھرا درس قرآن حدیث ہو، پھر بھی آسان ہے۔ شکر کرو، اللہ نے آپ کو مفت میں یہاں پہنچایا۔ اللہ ہمیں شکر گزاری کی توفیق دے اور استقامت دے۔ وآخر دعوانا